بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا اعطیناک الکوثر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں اپنے حبیب پر احسان چڑھاتے ہوئے فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ یہاں پر کاف خطاب ہے اور یہ خطاب بھی براہ راست پیغمبر سے ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو یہاں پر چونکہ جو وجود پیغمبر کو ملا ہے، جو چیز پیغمبر کو ملی ہے، یہاں پر انا کے لفظ کے ساتھ اور اعطینا ہم نے عطا کیا۔ قرآن مجید میں اگر دیکھیں ایک لفظ عطینا ہے الف تے یہ نون الف کے ساتھ، اور ایک مرتبہ اعطینا الف عین توئی کے ساتھ۔ تو اعطینا اور عطینا میں جناب فخر دین رازی جو اہل سنت بہت بڑے مفسر ہے، وہ تفسیر کبیر میں وہ لکھتے ہیں کہ عطینا اور اعطینا میں ایک فرق ہے کہ عطینا جو شے دے اسے واپس لے بھی سکتا ہے۔ اسی طرح بعض آیتوں سے وہ استدلال کرتا ہے کہ خداوند عالم لفظ عطینا کے ساتھ یہ بادشاہت کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ بادشاہت ایک ایسی چیز ہے کہ خداوند عالم اسے اٹھا بھی لیتا ہے اور اسے دیتا بھی ہے۔ لیکن ان کے بقول اگر لفظ عطینا کے ساتھ اگر آ جائے توئی کے ساتھ، تو یہاں پر وہ چیز خداوند عالم عطا کرتا ہے جو جسے یہ شاید اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ جب ان کی ملکیت بن جائے تو دوبارہ ملکیت کو واپس نہیں لے سکتا۔ اسی وجہ سے خداوند عالم جو الکوثر پیغمبر کو عطا کیا ہے، اس کے بارے میں لفظ اعطینا کو لایا ہے کہ خداوند عالم نے جو الکوثر پیغمبر کو دیا ہے، یہ گویا کہ پیغمبر کی ملکیت ہے۔ یہ پیغمبر کے لیے وہ عطا ہے کہ جو ان کی ملکیت بن گئی ہے۔ اب الکوثر کی جو خداوند عالم احسان چڑھا کر اپنے پیغمبر کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الکوثر یہ ہے کیا کہ جو پیغمبر کو رسالت دینے کے باوجود بھی خدا احسان نہیں چڑھاتا۔ کسی بھی نعمت پر اللہ نے اپنے پیغمبر پر احسان نہیں چڑھایا، لیکن یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسے عطا ہے کہ خداوند عالم اس عطا کے دینے پر اپنے نبی پر احسان چڑھا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ الکوثر ہے کیا؟ بہت سارے شیعہ سنی مفسرین نے بہت ساری گفتگو کی ہے، اور کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اتفاق جس بات پر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الکوثر یہ خیر کثیر ہے۔ دراصل الکوثر یہ ایک مصداق کی بات ہے۔ جو مفسرین گفتگو کرتے ہیں وہ ایک معنی ہے، یعنی کوثر کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ جس طرح علی کا معنی بلند ہے، بلند اور ہے، مصداق علی اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم جو احسان جو چڑھا رہا ہے اپنے پیغمبر پر، یہ مختلف نعمتوں کی وجہ سے نہیں، چونکہ بہت ساروں نے کہا ہے کہ خیر کثیر یعنی بہت سارے خیر، بہت ساری نعمتیں، اور یہاں تک کہ تقریباً 33 سے اوپر مصادیق کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہا ہے کہ یہ قرآن ہے مصداق میں، یہ قرآن میں لا الہ الا اللہ ہے، کوثر کا مصداق کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی طرح حتیٰ نماز پنجگانہ ہے، یعنی جس کے منہ میں جو بات آئی وہ تفسیر کے طور پر اسے بیان کیا، درحالانکہ یہ محجوریت قرآن ہے، یہ
مظلومیت قرآن ہے، اس لیے کہ اگر ہم الکوثر کو اگر مصداقاً، دیکھو ایک مرتبہ معنی ہے، ایک مرتبہ مصداق ہے۔ معنی کسی شے کا کچھ بھی بن سکتا ہے، ہمارے اختلاف معنی میں نہیں ہے۔ خیر کثیر الکوثر کا معنی بالفرض اگر ہم قبول کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے بھی قرآنی آیتوں کے روح سے رد کرتے ہیں، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، قرآن کہہ رہا ہے جسے حکمت دے اسے خیر کثیر ہم نے دیے۔ تو یہاں پر یقینی بات ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ حکمت کی تعلیم دینے پیغمبر آئے ہیں، تو یہاں پر جو الکوثر کا معنی جو خیر کثیر کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے خیر کثیر حکمت ہے، تو قرآن یفسرو بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر جو بیان کرتی ہے، اگر ہم اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یقیناً الکوثر کا معنی حکمت نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہی حکمت کی تعلیم عام کرنا ہے۔ اور جب حکمت کی تعلیم پیغمبر کی رسالت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، یہاں پر ذمہ داری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر عطا کی بات ہے، اس لیے کہ عطا اور ذمہ داری میں فرق ہے۔ ذمہ داری یہ رسالت کا حصہ ہے، ذمہ داری یہ نبوت کا حصہ ہے، ذمہ داری یہ منصب امامت کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر چونکہ قرآن کہہ رہا ہے الکوثر آپ کو عطا کیا ہے، تو یہاں پر اگر ہم اس مصداق اگر الکوثر کو اگر ہم ڈھونڈنا چاہے تو ہمیں اسباب نزول، جو روایتیں سبب نزول کے طور پر وارد ہوئی ہے شیعہ سنی، تمام روایتیں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو جناب واحدی نے اسباب النزول میں لکھا، اور اسی طرح فخر الرازی سے لے کر جناب طبری سے لے کر جناب سیوطی سے لے کر بڑے بڑے مفسران اہل سنت نے اپنی تفسیری کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا۔ یہ پیغمبر کی مکی زندگی میں یہ سورہ نازل ہوا، اور وہ بھی ابتدائی رسالت کے ایام میں یہ سورہ نازل ہوا کہ پیغمبر کعبے کا طواف کر کے مسجد الحرام سے باہر نکل رہے ہیں، اتنے میں عاص بن وائل اور ایک جماعت کی نظر پیغمبر پہ پڑتی ہے، اور عاص بن وائل کعبے میں داخل ہو رہا ہے، پیغمبر نکل رہے ہیں، درمیان میں پیغمبر سے ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ جب واپس عاص بن وائل آ گیا بیت الحرام میں اور پیغمبر باہر نکل گئے، تو ایک جماعت نے اس سے پوچھا کہ کسے تو بات کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا ابتر، میں ایک ابتر سے گفتگو کر رہا تھا۔ چونکہ عرب معاشرے میں جس کی اولاد نہ ہو اسے ابتر کہا جاتا ہے، خصوصاً جس کا بیٹا نہ ہو اسے ابتر کہا جاتا ہے، چونکہ پیغمبر کے بیٹے دنیا سے رحلت کر چکے تھے، تو اس وجہ سے جب پیغمبر کا بیٹا نہ رہا تو باپ وہ سمجھتے تھے کہ باپ جو کچھ مقصد اور اہداف لے کر چلے اس کی وراثت بیٹے کو منتقل ہوتی ہے، جب بیٹا ہی نہ رہے تو باپ کی وراثت کی حفاظت کون کرے؟ اسی وجہ سے انہوں نے کہا، پیغمبر کو کہا رجل ابتر، یہ دمبریدہ لاوارث شخص ہے، اس کی کوئی وراثت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں سارے مفسرین شیعہ سنی کہ ان دشمنان دین کے طعنوں کے جواب میں بطور تسلی، بطور خوشخبری اللہ اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے، اور اس خوشخبری کے طور پر سورہ کوثر کو نازل کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، اور یہ کوثر اتنا
بڑا ہے کہ اس کوثر کے ملنے کی وجہ سے آپ نماز شکر بھی ادا کرے اور آپ قربانی بھی دے۔ اور یہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد کیوں قربانی دے، کیوں نماز شکر ادا کرے؟ دو علتیں ہیں۔ پہلی علت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور دوسری علت یہ ہے ان شانئک هو الابتر، آپ کے جو دشمن جو آپ کو ابتر کا یہ طعنہ جو دے رہے ہیں، یہ دشمن کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہے، تو خدا قرآن میں ان کا جواب دے رہا ہے کہ دراصل ابتر پیغمبر نہیں، بلکہ پیغمبر کو ابتر کہنے والے خود ابتر رہیں گے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس پورے سورے کو اگر ہم سامنے رکھیں اور ان اسباب نزول والی روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوثر یہ ابتر کے مقابلے میں ہے۔ یعنی دشمنوں نے کہا تھا کہ یہ ابتر ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی نسل ختم ہو رہی ہے، اس کا دین ختم ہو رہا ہے، تو اس ابتر کے جواب میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو یہ کوثر یہ یقینی طور پر ابتر کے مقابلے میں ہے، تو ابتر لاوارث کو کہا جاتا ہے، تو کوثر یہ یقیناً وراثت ہے۔ یہ ایسی وراثت ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کا دین بھی آگے بڑھے گا، پیغمبر کی نسل بھی آگے بڑھے گی۔ تو ان اسباب نزول والی روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، تو ہمیں جو ایک مصداق کوثر کا نظر آتا ہے، وہ مصداق ہے ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ پیغمبر کی نسل جناب سیدہ سے چلی، اور آج اگر دین اسلام باقی ہے تو نسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے، چونکہ اللہ نے اس دین کو بچانے کے لیے ایک نئی 11 اماموں کا انتظام کیا، خود 11 امام نسل فاطمہ سے، تو یہ ایک ایسا کوثر ہے کہ اس کوثر کے وجود کی وجہ سے قیامت تک دین اسلام ابتریت سے بچے گا، پیغمبر کی رسالت ابتریت سے بچے گی، پیغمبر کی نبوت ابتریت سے بچے گی۔ تو یقیناً کوئی اور اگر مصداق بیان کرے، کوئی اور تعویل کرے، مثلا بہت ساروں نے کہا حوض کوثر، ہم کہتے ہیں اس حوض کوثر کا ارتباط پیغمبر کی ابتریت سے کیا ہے؟ اس لیے قرآن کو یہ لغو کلام نہیں کرتا۔ دشمن کہتے ہیں کہ یہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو رہی ہے، اور ادھر سے خدا کہہ دے کہ نہیں، میں آپ کو ایک نہر دوں گا، اور وہ بھی قیامت کے دن۔ میرے عزیزو، قرآن میں غور کرو، تدبر کرو۔ نہر ایک تعویلی معنی کے طور پر ہم کوثر، حوض کوثر یا نہر جو جنت میں ملے گی، اسے ہم کوثر کے ایک تعویلی معنی تو ہم لے سکتے ہیں، ایک تعویل کے طور پر، مصداق تعویلی کے طور پر تو ہم قبول کر سکتے ہیں، لیکن یہ تفسیر نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر کیا ہے کہ دشمنوں نے کہا کہ تو ابتر، تیری نسل بچے گی نہیں، تیرا دین نہیں بچے گا، تو خدا کہہ دے میں آپ کو ایک نہر دے رہا ہوں۔ بہرحال یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے میرے عزیزو۔ تو اسباب نزول کی روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے اور ان روایتوں کو ہم قرآن پہ پیش کریں گے، یہ بھی ایک قانون ہے، اگر کوئی روایت آپ کو ملے تو اس روایت کو اگر آپ قرآن پہ پیش کریں تو سیاق آیات اس کی اگر تائید کرے تو ان روایتوں کو قبول کرے۔ تو جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر کو ابتریت کا جو طعنہ دیا، ان کے جواب میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ تو یقیناً انا اعطیناک الکوثر کہہ کر خدا جو احسان چڑھا رہا ہے، یہ نہر ملنے پر احسان نہیں چڑھا رہا ہے، بلکہ یہ وجود جناب سیدہ پہ احسان چڑھا رہا ہے۔ اور اگر آیت میں اگر ہم آگے جا کر اگر دیکھیں تو خدا کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ جو
عطا، یہ جو نعمت، یہ جو وجود فاطمہ ہم نے آپ کو دیے ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر فصلی لربک ونحر، دو کاموں کا امر اور حکم پیغمبر کو ہو رہا ہے۔ پہلی چیز کہ فوری طور پر، یہاں پر فوریت کے لیے ہے، بغیر فاصلہ پیغمبر نماز شکر ادا کرے، اور دوسری چیز بغیر فاصلہ پیغمبر قربانی دے۔ تو یہاں پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے یا کوثر نہر جنتی کا مصداق ہے، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ نہر بہشتی ابھی ملے گی، ملی نہیں ہے۔ تو قرآن کا یہ قانون ہے کہ ہمیشہ جو بندوں کو خدا کہہ رہا ہے شکر ادا کرے، تو شکر کی منزل یہ نعمت ملنے کے بعد ہے۔ نعمت سے پہلے شکر کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کوئی مورد نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر نعمت نہ ملی ہو اور خدا کہہ دے شکر کرو۔ بھئی کس شے کا شکر کرے؟ ابھی نعمت ملی نہیں ہے۔ تو چونکہ شکر کا تعلق ہمیشہ نعمت ملنے کے بعد ہے، اس وجہ سے انا اعطیناک الکوثر ایک ایسا وجود ہے جو اسی زندگی میں پیغمبر کو یہ وجود ملا ہے۔ جب یہ وجود ملا ہے تو فوری طور پر شکر کے لیے ایک تو نماز کا حکم دیا، اور دوسرا حکم قربانی کا ہے۔ تو ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مصداق الکوثر، سورہ مبارکہ یہ کوثر میں ہے۔ والسلام۔